السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب بزرگ بھائی بہنیں خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیاری ماں بہنیں، خواب میں طرح طرح کی شکلیں، طرح طرح کے میوے جات، کچھ بھی نظر آ سکتا ہے۔ ایک میرے بھائی معلوم کرتے ہیں کہ خواب میں اگر لیمو دیکھا، لیمو کو ترنج بھی بولتے ہیں تو اور بعض جگہ نیمبو بھی بولتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں لیمو کا دیکھنا بہترین چیز ہے۔ اس کی وجہ معلوم یہ کرتے ہیں اور اس کی تعبیر یہ دیتے ہیں کہ خواب میں لیمو، کیونکہ لیمو جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے، جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور اس کی تعبیر بھی الحمدللہ بہترین ہے، بہتر ہے۔ لیکن کیسے دیکھا، کیا دیکھا، ہرا لیمو، پیلا دیکھا، زرد دیکھا، کیسے دیکھا، کھایا ہے، پھینکا ہے، کھویا ہے، کسی نے دیا ہے، وہ الگ الگ تعبیریں ہیں۔ تو سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، خوشبودار چیز ہے، جنت کے میووں میں سے ہے۔ بظاہر تو کھٹا ہے، لیکن جب آپ اس کو اپنے قریب کریں گے اور اپنے منہ کے قریب کریں گے، اس کو سونگھیں گے ناک سے، تو اس کے اندر خوشبو محسوس ہوتی ہے، بہترین چیز ہے۔ تو دلیل یہ بیان فرمائی کہ اس کو خواب میں دیکھنا نیک ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ لیمو 2-3 ہیں، خواب میں اس نے دیکھے ہیں، تو اس کی تعویل یہ ہے کہ فرزند ہے، کہیں فرزند ہوگا، اور بہت سارا مال اور نعمت اس کو حاصل ہوگی۔ اگر وہ خواب میں لیمو دیکھتا ہے، حلال کمائی اس کو ملے گی، حلال نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر سبز دیکھتا ہے، ہرا لیمو دیکھتا ہے، تو یہ پیلے لیمو سے بھی بہتر ہے۔ اس کی تعبیر اس سے اور افضل اعلیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں لیمو کا دیکھنا لوگوں کے نزدیک دولت مند اور خوبصورت مرد ہے، یعنی لوگوں کی نظر میں وہ بہترین چیز ہے، بہترین آدمی ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس لیمو ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کی ایسے مرد سے صحبت ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی گود میں لیمو ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر گود میں رکھا ہوا ہے لیمو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے لیمو کھایا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کو اپنے مال سے یا کسی بزرگ کے مال سے کامیابی حاصل ہوگی۔ دیکھیے، کھانے کی تعبیر الگ ہو گئی۔ اور اگر دیکھے کہ لیمو کو چھپایا ہے اور لپیٹا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند ہلاک ہوگا۔ یہ تھوڑی سی تعبیر جدا ہے، لیمو کو چھپایا ہے یا لپیٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لڑکا وہ ہلاک ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت سارے لیمو ہیں، بہت سارے لیمو، ڈھیر لگا ہوا ہے لیمو کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کسی کو بخشا ہے یا کسی نے اس کو لیمو دیا ہے، خود رکھے ہوئے یا کسی نے دیے ہیں، تو دلیل ہے کہ کسی کے حق میں نیکی کرے گا، کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے گا، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، احسان کرے گا اور اس کی دل جوئی کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ لیمو اس کی آستین میں ہے، آستین میں اندر لیمو ہے اس کی آستین میں، تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند کنیز سے پیدا ہوگا، یعنی باندھی سے۔ نوک غلام آج کل تو ہوتے نہیں ہیں، باندھیاں پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے کوئی نوکرانی ہو، اس سے وہ شادی کر لے، تو پھر اس سے وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ تو پہلے زمانے میں کنیزیں باندھیا ہوا کرتی تھی، وہ ان کی ملکیت ہوتی تھی، شادی کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ آستین میں لیمو ہے، تو کنیز سے، باندھی سے لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ آستین سے گرا ہے، لیمو آستین میں نہیں ہے، آستین سے گرا ہے، نیچے گر گیا آستین سے، تو دلیل ہے کہ اس کو فرزند حاصل ہوگا۔ اس خواب کا نچوڑ اور جز
تمام کے تمام اجزاء کو شامل کر کے حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان کی تمام تعبیروں کا مغز وہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 وجہ پر ہے کہ اگر کسی نے لیم و خواب میں دیکھا تو وہ 4 وجہ پر ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اول خوبصورت عورت، دوسری دلیل یہ ہے کہ کنیز، پاکیزہ، نیک، دین حق پہ چلنے والی، خوبصورت، اچھی، نیک کنیز۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ دوست مالدار دوست اس کو حاصل ہوگا، تونگر۔ پہلی تعبیر کیا ہے؟ حضرت جعفر صادق کی 4 وجہوں میں سے خوبصورت عورت ملے گی، کنیز ملے گی، نیک اور پاکیزہ دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تونگر، مالدار دوست اس کو حاصل ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نیک صالح لڑکا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا ہے تو نیک صالح ہوگا، اچھے اعمال کرے گا، اس کے لیے حق، باپ کے لیے، باپ نے دیکھا ہے نا لڑکا پیدا ہوگا تو باپ کے حق میں وہ بہتر ثابت ہوگا ہر اعتبار سے۔ یہ ہے خواب میں لیمو کا دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی تعبیریں اس کی بہتر ہیں، اچھی ہے، ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اور جو تعبیر اس کی مزاج کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، یا انسانوں کے حق میں نقصان دہ ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔